بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله المولانا العظيم. محترم بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان اور اس کا فضل ہے کہ رب کریم نے بابرکت ماہ محرم الحرام کی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پورا حصہ اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے پوری زندگی اپنے آپ کی کھپا دی. اور اخیر وقت جب آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی: اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کے پیغام کو آپ کے بندوں تک پہنچا دیا. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہے اور جو لوگ موجود ہیں تو جو موجود ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اس پیغام کو یعنی پوری زندگی میں نے جس دین کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا ہے اس بات کو آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پورے ملک کے اندر پھیلایا اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے ملک در ملک سفر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پورا عام کیا. اور ایک وقت آیا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب وقت آیا تو وہ لوگ دنیا سے تشریف لے گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی آبیاری کی اور جس دین کی ترویج فرمائی ہے پوری زندگی، تو صحابہ نے اس تعلیم کو اور اس میسج کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد تابعین آئے، انہوں نے بھی اسی پیغام کو اپنے بعد والوں نسلوں تک پہنچا دیا.
تابعین کے بعد دیگر حضرات آئے، انہوں لوگوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ کو دوسروں تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ آج کے دور کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ صحیح معنی کے اندر اس تعلیم کو پھیلانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کردار ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے اس پیغام کو اٹھایا ہے اور ہم تک پہنچا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بڑی تعلیم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ قوم وہی کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا، اور جس کا رب کریم حکم نہیں دیتا ہے قوم اس سے باز آ جائے۔ چنانچہ 63 سالہ زندگی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو صرف یہی تبلیغ فرمائی، یہی بات ارشاد فرمائی کہ صرف وہی کام کرو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اس کام سے اپنے آپ کو باز کرو، اپنے آپ کو روکو جس کام سے رب کریم کی ناراضگی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس دور کے لوگوں نے اس چیز کو پایا، اس چیز پر عمل کیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر اہل ایمان مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس چیز کو تھام لے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے کہ ہم وہی کام کریں گے جس پر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو یقیناً ہم لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم ان تعلیمات کو نہیں مانیں گے، ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مٹ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کا جو حق ہے وہ حق نہیں ادا ہو پائے گا۔ قرآن پاک کی 26ویں پارے کی اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ پوری دنیا کے اہل ایمان کو یہ تبلیغ کر رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ایمان والو، اہل ایمان، قرآن کے ماننے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والوں، دین کی بات کو نہیں مانو گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہارا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کرے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، ایسے افراد ہوں گے جو غلط کام نہیں کریں گے، اگر بالفرض ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے گے۔ اس دور کے اندر بھی اہل ایمان مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بعض وقت ایسے کام انجام دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ملتا۔ ہم اور آپ بعض وقت انجانے میں جان بوجھ کر یا غفلت کے اندر کچھ ایسے کام اپنے ذریعے سے اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دور دور تک واسطہ تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آج کے بابرکت ماہ کے اندر، ماہ محرم الحرام کے اندر، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو محرم الحرام کی آمد پر بہت سارے کام انجام دیتا ہے۔ یہ بات اس طرح سمجھیے کہ آپ ایک چیز کو الگ کریے کہ جائز الگ چیز ہے، ناجائز الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہوتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بوانگ دول برملا اظہار کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ مسلمان کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے، مسلمانوں کے اندر نوجوان طبقہ وہ ہے جو ماہ محرم الحرام کی آمد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں، لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بہت کچھ کرتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ خود سوچیے، ایک منٹ کے لیے سوچیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا حضرت امام حسین بڑے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رب کریم کے بعد روئے زمین پر کسی کی ہستی قابل عظمت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً عظمت کے قابل ہیں، ان کی عظمت کی جانا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک جزو ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا
حضرت امام حسین سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ذرا سے بھی غفلت کر جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب باحیات تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر کے اندر ماہ محرم الحرام آتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دور کے اندر، پاکیزہ دور کے اندر، اچھے دور کے اندر محرم الحرام کا وجود نہیں تھا، اس دور کے اندر بھی وجود تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محرم الحرام کی آمد پر صحابہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ محرم الحرام کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گرویدہ جماعت اس دور کے اندر پیغمبر کے وجود میں ہوتے ہوئے صحابہ کیا عمل کرتے تھے۔ اگر ہمارا عمل صحابہ کے عمل کے خلاف جاتا ہے تو یقیناً ہم غلط ہوں گے، اور اگر ہمارا عمل صحابہ کے عمل سے موافق ہوتا ہے تو یقیناً اس دور کے مسلمان جنت میں جانے کے قابل ہوں گے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اس شہر کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ میں آپ سے آپ کی مسجد کے بغل میں بیٹھ کر کہتا ہوں، میں آپ سے بہت دور نہیں رہتا ہوں، یہیں بغل میں میرا گھر ہے الہی باغ۔ میں الہی باغ میں رہ کر فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں گیتا پریس۔ آپ سے اللہ کی قسم کھا کر مسجد کے بغل میں بیٹھ کر عرض کرتا ہوں، الہی باغ سے لگائے گیتا پریس تک کسے باشد اکا دکا مسلمان دکھائی پڑتا ہے فجر کی نماز میں۔ مسجد بند، نمازی غائب۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو 10 دن رات بھر جاگ جاتا ہے، اس مسلمان کو پورے سال ہوتا کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ محرم الحرام کے اندر یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ ضروری ہے یا مسجد کے اندر سجدہ کرنا ضروری ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، سجدہ کرنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، ہمیشہ کے لیے رب کریم کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ ہم دن بھر کے اندر کتنا سجدہ چھوڑتے ہیں۔ فجر کی نماز کی صورتحال اس شہر کی یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر تقریباً 4 صف، 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی، 7 آدمی، 9 آدمی، 10 آدمی، یہ صورتحال۔ اور اسی شہر کے اندر ایسی مساجد موجود ہیں جو فجر کی نماز کے اندر افسوس کے ساتھ بند رہتی ہیں، نمازی نہیں رہتے۔ اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر ہم یہ سب کام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو محبت پہنچا دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک کچھ ہو، آپ اس عمل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے تھے اور آپ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے پوری زندگی کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھیس پہنچے۔ اس لیے پہلی بات میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو آپ بھی اس عمل کو کریے، اگر نہیں کیا ہے اللہ کو گواہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ڈوب کر اس عمل کو انجام دیجئے۔ نہیں کیا ہے رک جائیے۔ یاد رکھیے، مسلمان کی کامیابی اور مسلمان کی فلاح اسی کام میں ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے قریب اپنے اعمال کو بجاتا ہے۔ اور جب ہم جتنا ہی دور ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار سے، ہمارا ہی گھاٹا ہوگا، صحابہ کا گھاٹا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے پہلی چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ ماہ محرم الحرام کے تعلق سے امت کے اندر جو غلط باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے واسطے آپ اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کی اصلاح کو مت دیکھیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے کہ قیامت میں آپ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ اس دن کے آنے سے پہلے آنکھ کے بند ہونے سے پہلے اس عمل سے اپنے آپ کو روک لیجئے تاکہ آپ بھی کامیاب ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پوری دنیا میں عام ہو سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر کرنا کیا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آسان سی یہ تعلیم ہے کہ محرم الحرام کی آمد پر، یوم عاشوراء کے دن، ہر مسلمان کو اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر خوب پیسے خرچ کرنا چاہیے۔ آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے اوپر خوب پیسہ برسے گا، صرف اس لیے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام آئے گا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی فیملی کے اوپر خوب پیسہ خرچ کیجیے، اچھا سے اچھا کھانا کھلائیے، اچھے سے اچھا پہنا لیجئے، لیکن شرط ہے اتنا ہی کیجئے جتنی آپ کی وسعت ہو۔ اس کے آگے جائیے گا تو آپ اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالیے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی آمدنی ہے انکم ہے 100 روپیہ، اس کو چاہیے کہ یوم عاشوراء کے دن اتنا خرچ کرے کہ اس کے اہل خانہ اور دنوں کے بنسبت اپنے آپ کو آرام محسوس کرے کہ ہمارے گھر کے یہ سرپرست یعنی ہمارے ابا نے خوب کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا۔ صرف یہ کام کر دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے۔ آپ کا کتنا پیسہ جائے گا؟ 50 روپیہ جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی مل جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک عمل۔ دوسرا، آپ کو محرم الحرام کے اندر یہ کام کرنا ہے کہ 9 محرم الحرام کو روزہ رکھیے یا 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیے۔ آپ یہ عمل کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آپ قریب ہو جائیں گے۔ 9 کو نہیں رہ سکتے تو 10 رکھ لیجئے، 11 رکھ لیجئے، لیکن ایک نہ رکھیے گا۔ ایک رکھیں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے، رب کریم حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اس کا اجر فرمائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے، یعنی یہودی حضرات کے ہاں عیسائی مذہب کے اندر، کہ وہ لوگ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 9 10 کر لیجئے یا 10 11 کر لیجئے، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ شرط ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ روزہ ماہ رمضان کی طرح نہیں ہے۔ آپ کے اندر طاقت قوت ہوگی تبھی رکھیے گا۔ نئی طاقت قوت ہے، کوئی شخص ہے بیمار ہے، مرض ہے، مجبوری ہے، کوئی کام ہے، آفس زیادہ جانا رہتا ہے، آفس کے کام زیادہ رہتا ہے، ایسے افراد کے لیے تو پھر وہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ رکھ لیجئے گا تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں رکھیے گا تو آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش کیجئے گا کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ یہ موقع ملتا ہے یوم عاشوراء کا، اس لیے کوشش کر کے پورا مہینہ روزہ رکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے ماہ محرم الحرام کے اندر کہ صرف محرم کے اندر مذہب اسلام کو اتنا پھیلانا کہ غیر بھی سمجھے کہ صرف 10 دن کے لیے مسلمان ہے، یہ عمل غلط ہے ہمارا اور آپ کا۔ اور اگر آپ کو یا آپ کے سرپرست کو یا آپ کے اہل خانہ کو یا آپ کے احباب کو مذہب اسلام کو زندہ کرنا ہے، اس کی سب سے آسان صورت ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیجئے، مذہب اسلام زندہ ہو جائے گا۔ آپ نہیں پڑھیں گے، مذہب اسلام نیچے جائے گا۔ ہم عمل اچھا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا لا کر کھڑا کریں گے، یہ کرو یہ کام۔ بہت ساری قومیں ہم سے پہلے آئی چلی گئی، ان کی صرف یہی غلطی ہوا کرتی تھی کہ وہ رب العالمین کے احکام کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ ہم نہیں کریں گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، رب کریم دوسرے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ تو مذہب اسلام کی تعلیم کو اور مذہب اسلام کے پیغام کو صرف 10 دن زندہ مت کیجیے، بلکہ پورے سال زندہ کیجیے۔ اس کا ایک آسان نسخہ یہ ہے
دیکھیے میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں، فجر کی نماز کے اندر مسجدوں کا جو حال ہے، بس اللہ رحم کر دے مسلمان۔ میں اس لیے اس بات کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے ہو گئے تقریباً مدرسے سے جڑے ہوئے 20-22 سال۔ 20-22 سال کے اندر 22 سال پہلے جو لوگ کہتے ہیں آج کی بہت تبدیلی آ گئی اور یہ ہو گیا، مسلمان میں بہت سارے غلط باتیں بند ہو سکتا ہوا ہو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بہت ساری برائیاں بھی وجود میں آئی ہیں۔ پہلے مسجدوں کا یہ حال نہیں تھا کہ فجر کی نماز کے اندر 5 آدمی رہتے ہوں۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 5 آدمی، 6 آدمی، 7 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی، اتنا بڑا محلہ ہے، مسلمانوں کا ایریا ہے، مسلمان کا پورا طبقہ رہتا ہے، اور فجر کی نماز کے اندر مسلمان کے مسجد ایک صف نہ بھرے، لعنت ہے ایسے مسلمان۔ جب مسجدیں خالی رہیں گی اور جب سجدہ کرنے والے افراد نہیں ملیں گے اور محرم الحرام کو صرف 10 دن اسلام کو زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آ سکتی اور رب کریم کی تائید ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کی دکان کے اندر آپ کی برکس ایک وقت آپ کے خلاف کام کر دے، دیکھیے آپ کا پارا گرم ہو جائے گا۔ 2 وقت کرے گا، 3 وقت کرے گا، 4 وقت کرے گا، اور راستہ نہ کو السلام علیکم، جب آپ کہیں اور راستہ دے، اور آپ 5 وقت نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، لعنت ایسے افراد۔ لعنت بھی جملہ چھوٹا ہے بولنے کے۔ جو مسلمان جس کے قلب کے اندر ایمان ہو اور 5 وقت رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو نہ ٹیکے، وہ بیوقوف انسان کہلائے گا سماج کا۔ ہم دوسرے قوموں کو کہتے ہیں کہ وہ کیسے ترقی پاتے ہیں، وہ ایسے ترقی پاتے ہیں کہ وہ فجر میں اٹھ کر جاتے ہیں بھگوان کے سامنے یوں کرتے ہیں، اور ہم فجر کی نماز میں اخلاق سوتے رہتے ہیں۔ یہ بغل میں مسجد ہے، پوچھ لیجیے گا یہاں پہ فجر میں آ کے دیکھ لیجیے گا، بہت ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو، 1 صف ہوتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے 1.5 صف ہو جائے، نہیں تو پھر وہی ہوگا کہ ہفتہ کا جب جمعہ آتا ہے تو پورا معلوم ہوتا ہے کہ جگہ کی قلت ہو جاتی ہے مسجدوں میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بہت تنگ ہو گئی مسجد۔ مسجد نہیں تنگ ہو گئی، ہمارا دل تنگ ہو گیا، کدورت آ گئی، دل ہمارا بوڑھا ہو گیا، دل ہمارا کمزور ہو گیا، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت ختم ہو گئی، تب ہم اتنے غلط ہو گئے۔ قرآن پاک کی حفاظت آپ نہیں کریے گا، اللہ کے دین کی حفاظت آپ نہیں کریے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ دوسرے افراد کو کھڑا کر دیں گے، وہ دین کا کام کریں گے ہمارے اور آپ کی طرف، ہم سے اچھا کر کے دکھائیں گے۔ اندلس اتنا عظیم ملک، 700 سال تک مسلمان نے حکومت کی ہے، 700 سال، 7 سال نہیں، 7 دن نہیں، 7 مہینے نہیں، 700 سال۔ وہاں کے اہل ایمان کی صرف اتنی خطا ہوئی ہے، مورخین لکھتے ہیں اس دور کے اہل ایمان نے مذہب اسلام کو بچانے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی، سوچتے تھے یار 700 سال کی حکومت چلے گا، ہم تو سب سے بڑے ہیں۔ مسجدیں خالی پڑی رہتی تھی، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مسجدوں کے قرآن پاک کا یہ حال ہے کہ پورا سجا رکھا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ بس رکھا ہے، جب کوئی مر جائے گا تو کوئی آئے گا لے جائے گا، پھر رکھا۔ اور ہم لوگ اپنے کپڑے کو الحمدللہ اتنے اچھے سے رکھتے ہیں، اتنے اچھے سے، بس قرآن پاک ہمارے لیے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن قرآن پاک بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب بہت گڑبڑا کرتے دنیا کے اندر، یہ سب قرآن نہیں پڑھتے تھے، 10 دن خالی محرم قیامت پہ کام کرتے تھے۔ تو اندلس کے اندر 700 سال حکومت کیا مسلمان نے، اور 700 سال کے بعد مسلمان کا نام و نشان نہیں، ایک ایمان والا نہیں ملتا وہاں پر کہ وہ سجدہ کرنے والا مل جائے۔ مسجدیں گرجا گھر بنی ہوئی ہے، مسجدیں استقبال خانہ، مسجدوں کے اندر بیل گائے سب بند رہی محبت کے ساتھ۔ اہل ایمان ختم ہو گئے، مسلمان ختم، اسلام ختم۔ کس کی غلطی ہوگی؟ ہم بڑے محبت سے یہ بات کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ ارے ہم کیا کر سکتے ہیں، ارے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی مسجد کو آباد کر سکتے ہیں۔ جب اہل ایمان مسجد کے اندر سجدہ نہیں کریں گے تو مسجد ہمارے حق میں دعا نہیں کرے گی، پورے محلے کے لیے بد دعا کرے۔
اور جب ہم سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے روئیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے ظالم مسلط ہے، ہر طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم کے سہتے ہوئے بھی اور لڑائی کرتے ہوئے بھی جام شہادت تو ضرور نوش کیا، لیکن جب عصر کا وقت آیا تو گئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے. اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کربلا جیسے عظیم جگہ پر بھی ہو جاؤ، اس وقت بھی رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو کرنا، جھک مار کے کرنا پڑے گا. آج آپ سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، امام حسین جیسے 10 دن زبان سے محبت کا سے کام لے لیں گے، اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں ہماری ایمان کی. انتم الفقراء، سب کے سب ہم سب غریب ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بے نیاز، ہم بادشاہ. آپ سجدہ نہیں کریں گے، امام حسین کی طرح اپنے اندر وہ عزم نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں مسلمان کی. اللہ تعالیٰ دوسرے قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، ٹھیک ٹھاک عمل کرو، اللہ کی معشور ادا کرتے ہو، کام کرو. کتنا اچھا اللہ تعالیٰ، اتنا پیارا رب کریم ہے، اتنا پیار سے سمجھایا مسلمان کو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. مسلمان یہ بات سمجھو، تمہارا عذاب دے کر تم کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، تم کو مصیبت کے اندر گرفتار نہیں کرنا چاہتا. ان شکرتم، یہ کام کرو کہ ایک کام کیا کرو، شکر ادا کیا کرو. ہر حال میں مصیبت پہنچے تو نہ پہنچے تو، خوشحال رہو تو کسی بھی حال میں رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. وآمنتم، اور اپنے رب کے اوپر ایمان لایا کرو، مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ ہمارا رب سب کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ. یہ دو کام مسلمان صرف کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پر یقین کامل رکھے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اس ایمان کو پیدا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا پڑے گا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایسے جا کے شہادت بھی لی اور اپنے آپ کو شہید کروا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے. بڑی مصیبت اٹھائی اور آخر وقت کے اندر جب وقت آیا تو مسکرا کر اپنی جان کو نچھاور کر دیے. اتنے لوگ محرم کے اندر ڈھول تاشا سب کچھ بجاتے، پوچھو امام حسین ہیں کون؟ مجھے امام حسین تو نہیں پتا. میں آپ کی مسجد کے اندر بغل میں بیٹھاتا ہوں، بغل میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ کلکتہ کے اندر نہیں، کلکتہ نہیں، جھانسی کے اندر ایک پروگرام سے واپس ہوتے ہوئے ایک صاحب نے مصافحہ کیا اور کہا کہ حضرت 70 یا 72 سال اپنی عمر بتا دی، 70-72 سال عمر ہو گئی ہے، اب تک قرآن پاک نہیں پڑھنا ہے. لعنت ہے ایسے مسلمان. صرف زبان سے دھم بھرنا امام حسین کی ہم اتباع کرنے والے ہیں. جتنے بھی اہل ایمان جاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہو، ان سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ یہ عمل جو آپ کر رہے ہو، اس عمل کے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس کا وہ سیدھا جواب دیتے ہیں کہ ہماری اکثریت ظاہر ہوتی ہے، دکھائی پڑتا ہے کہ مذہب اسلام یہ ہے. تو بھیا مذہب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، خواجہ اجمیری پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں نے یہ سب کام نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں. اگر یہ کام ہوتا تو پیران پیر بھی کرتے، خواجہ اجمیری بھی کرتے، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی کرتے. ان لوگ نہیں کیے. ایسا محسوس ہوتا ہے دین کو زیادہ ہم نے سمجھا ہے، ان لوگوں نے نہیں سمجھا تھا. جس چیز کی شریعت کے اندر گنجائش نہ ہو، اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، صرف اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو خود جواب دینا ہوگا. ہم آپ کا جواب دینے نہیں آئیں گے، کوئی بھی نہیں جواب دینا ہے، آپ کو خود جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا کے اندر محرم آیا تھا، ڈھول تاشا بجا تھا، کہاں سے آئے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے محلے کے بڑے لوگ کیا کرتے، ہم بھی وہی کرتے. یہی جواب ہو سکتا ہے. اور اسی جواب کو قرآن پاک بھی نقل کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہ نوجوان لوگ یا وہ لوگ جو بعد کے اندر آئے اور اسی رسم پر چل پڑے، جب کوڑا برسے گا تو وہ لوگ گواہی دیں گے. قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے ربنا آتہم
ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک کوڑا مارتے نا، مان لیجیے ایک کوڑا آپ ہم کو مارتے ہیں صرف اس لیے، ایک ڈنڈا مارتے ہیں، 10 ڈنڈا مارتے اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم ڈھول بجاتے تو مار لیجیے. لیکن ہمارے آبا و اجداد کو، محلے کے بزرگوں کو 10 نہیں 20 بجائیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کام کو کیا تھا، دیکھتے دیکھتے ہم بھی اسی راستے پر چلے. تو اگر بڑے لوگ، محلے کے ذمہ دار لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ نہیں ہم وہ کام نہیں کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہو، تو انشاءاللہ نوجوان طبقہ بھی سدھر جائے گا. اور اگر ذمہ دار لوگ ساتھ نہیں دیں گے، ذمہ دار لوگ آگے نہیں آئیں گے، تو پھر نوجوان کو سمجھانا بڑا ٹیڑھا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے میں آپ کے اس محلے کے ہر انسان سے یہ بات درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے کہتا ہوں، آپ صرف اسی کام کو، صرف محرم کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اسی کام کو انجام دیجئے جس کے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے واسطے اس چیز کو بند کر دیجیے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا مذہب اسلام کو ایسے کام کرنے سے کہ یہ سب کام کریں گے تو مذہب اسلام زندہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو گیا. نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے کیسے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایسا ہی کوئی لفظ ہے. تو مذہب اسلام اس ٹائم وہ زندہ کے تھے امام حسین. اتنا جذبہ ہونا چاہیے، اتنا جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جس طرح امام حسین نے قربانی دی ہے تو جتنے آج لوگ ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. پھر ہمارے اندر اتنی قوت آ جائے گی کہ ہم غلط چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو کم از کم آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے سماج سے، اپنے محلے سے صرف وہی کام انجام دلوائیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، اور اپنے قوم کے نوجوانوں کو ان چیزوں سے روکیے جن باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. آپ صرف یہ 2 نسخے پر عمل کریے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تم مضبوطی کے ساتھ عمل کرو گے، مدد کرو گے، ینصرکم، رب تمہارا مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا، کوئی ہلا نہیں سکتا پھر تم کو. لیکن شرط ہے کہ پہلے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، قوم کو سمجھانا پڑے گا، قوم کے ایک ایک انسان کو سمجھانا پڑے گا. تب اللہ کی ذات سے امید لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہاریں عطا فرمائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ ہاں ہماری قوم نے کچھ سیکھا. اور ماہ محرم الحرام کے تعلق سے تیسری چیز ہے جو بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، جو سماج کے اندر اتنا خراب کام شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ ایک ایسا گناہ اب آج کے دور میں بن گیا ہے کہ کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں. محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول تاشا یہ سب تو ہوتا ہے. اب وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، اب انسان کے ذاتی اعمال کے اوپر منحصر ہے کہ انسان گناہ سمجھتا نہیں. اگر سمجھے گا تو رکے گا، نہیں سمجھے گا تو کرے گا. لیکن اس گناہ کے اندر ایک بڑا گناہ ہوتا ہے جو گھر کی خواتین شرکت کرتی ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس شہر کے بہت ساری خواتین سڑکوں پر باقاعدہ کھڑی ہو جاتی ہیں صرف وہاں جلوس دیکھنے کے لیے کہ جلوس آنے والے. جس قرآن پاک نے اور جس اللہ کے دین نے دیور سے پردہ کرنے کا اتنا حکم دیا ہے، اتنا حکم دیا کہ پردے سے رہو، دیور سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے خواتین یعنی بہو یعنی بھابھی، دیور اس کے لیے موت ہے. اتنا حکم قرآن پاک ہی دیتا ہے. قرآن پاک میں 18ویں پارے میں قرآن پاک تو کلیئر کرتا ہے کہ ایک دم حکم دیجیے ایمان والی خواتین کو نظر نیچے رکھے. آج وہ خواتین اتنا اپنے آپ کو اتنا آگے لے گئی کہ سڑکوں کے کنارے کھڑی رہتی ہیں. اب وہ جلوس آ رہا، وہ کیا ہوتا ہے، اب وہ کھڑے دیکھ رہی ہوں، بس وہ دیکھ لیا 2-4-5 گھنٹہ، چلو ابو گھر. میں کل پرسوں کی یا نرسوں کی بات ہے، میں فجر کی نماز میں ایسے گیا اپنی کار سے، ایسے یعنی محلہ پور ہوتے ہوئے، تقریباً 4:15 یا 4 کے آس پاس جو بھی ٹائم رہا، کم سے کم 50 نوجوان ملے اور اسی کے آس پاس کی تعداد خواتین کی تھی.
ہم تو یہ سوچے ہوا کیا، کسی کا انتقال ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی تو ہم آئے نئے نئے ادھر، پتہ چلا جب پہنچے صبح میں، جب اپنی آفس سے بیٹھے تھے، لڑکے بیٹھے تھے، وہاں پوچھا گیا ایسا صبح صبح دیکھا، ارے مفتی صاحب محلہ لال پور کا جلوس رہا ہوا، وہ لوگ اسی سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے فجر کی نماز کے وقت آپ نے جلوس اٹھایا، چلیے اٹھایا، جو کیا سو کیا، اسی وقت آپ نے سجدہ نہیں کیا، لیکن بڑا اچھا کام کیا۔ اور خواتین جو جاتی ہیں وہ صرف اتنا سوچ لیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی پاکیزہ تھیں اور آپ سے زیادہ نیک تھیں۔ اس دور کی پوری خواتینیں، پوری دنیا کی خواتین مل جائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف دھول رکھ دیا، دھول، تب بھی کوئی خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی نیک اب بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی پاکیزہ، اتنی نیک، اتنی تہجد گزار ایک عورت، جب وصال کا وقت آیا ہے، انتقال کا وقت آیا ہے، تو باقاعدہ وصیت فرمائی ہے کہ دیکھو انتقال ہو جائے گا تو صرف 3 آدمی رہیں گے، حسن حسین اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھا کوئی نہیں رہے گا کاندھا دینے والا۔ پوچھا گیا کیوں؟ صرف اس لیے کہ غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے، اتنا احترام، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بچا رہی غیر محرم سے۔ آپ بھی انہی کے نام پہ چلتی ہیں، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کرتی ہیں، خدا جانے آپ کس بہکاوے میں بہکی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ قول پوری دنیا میں مشہور ہے کہ صرف 3 آدمی جنازے میں رہیں گے، 2 بیٹے خود شوہر، چوتھا آدمی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرماتی ہے علی رات کے 12 بجے کے بعد اٹھانا جنازہ گھر سے، پوری تاریخ ہو جائے، پوری دنیا سو جائے، کیوں؟ تاکہ کسی بھی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے میں نہ پڑے۔ اتنی پاکیزہ خاتون کا تو یہ قول ہے، اور آج کے مسلمان کے گھر کے عورتیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، بس اللہ رحم کرے، اب کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر گھر کی خواتین نیک بن جائیں، آج بھی امام بخاری جیسے افراد پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر گھر کی خواتین نیک بن جائیں تو ایک خواجہ میری نہیں، آج کے دور کے اندر بھی 1000 پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج کی خواتین سدھر جائیں، اپنے اعمال کو امہات المؤمنین کی طرح کر لیں، آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے 100 پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی تربیت میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ماؤں کا ہوتا ہے۔ جب مائیں غلط، اولاد غلط، نسل غلط، کوئی نہیں نیک ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کو ہر شخص سمجھے، اپنے گھر کے خواتین سے اس بات کو سمجھایا جائے کہ اللہ کے واسطے آپ محرم کا جلوس مت دیکھیں۔ آپ کو بہت جلوس دیکھنے کا من کرتا، اسی وقت شیطان کے اس بہکاوے میں قرآن پاک اٹھا کر تلاوت کریے، اس کا 20 گنا نہیں، اس کا لاکھ کتنا ثواب ملے گا وہ اللہ جانے۔ لیکن آپ تھوڑے سے مزے کے لیے اور تھوڑے سے محبت میں کسی انسان کے لیے پورا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ بھاگو بس ادھر لائن اس پر، یہ عمل بہت اچھا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے، امام بخاری شریف کے رائٹر، تو ان کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں، پیدا ہونے کے بعد ہی یاد تھیں، اور حافظ بھی تھے 15 پارے کے۔ اس دور کے محدثین نے سوال کیا کہ حضرت کیسے ہوا ہے سب؟ بچہ پیدا ہوتا تو بول نہیں پتا، آپ کو یہ سب یاد کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ دیکھو جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، خواتین تو یہ سب سمجھے بہت غور سے، بعض بزرگان دین کہتے ہیں اگر گھر کی خواتین سدھر جائیں پورا سماج سدھر جائے گا، اور اگر گھر کی خواتین نہیں سدھریں گی سماج نہیں سدھر سکتا۔ امام بخاری سے سوال کیا گیا یہ سب ہوا کیسے؟ فرمایا کہ جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ یا بطن پیٹ یعنی پیٹ میں تھا، اس وقت اماں روزانہ تلاوت کرتی تھی، اتنا پابندی سی کرتی تھی کہ محمد بن اسماعیل البخاری پیٹ کے اندر رہتے ہوئے سب یاد کر لیا۔ جب مائیں ایسی ہوتی تھی تو امام بخاری پیدا ہوتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے، خواجہ اجمیری پیدا ہوتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے تھے، اور جب مائیں ایسا نہیں ہوئی، اپنے آپ کو غلط راستے پر لے گئی،
پھر ویسا ہی ہوتا ہے جو آج آپ کی صورت حال ہے۔ بایزید بستامی کو پوری دنیا جانتی ہے، کوئی بھی بزرگ ہو، لیکن اگر اس انسان کا سلسلہ بایزید بستامی سے ہو کر ہی نکلے گا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے، لیکن ان کی ماں بہت بڑی تھی، ایسے نہیں بن گئے بایزید بستامی۔ یہی واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں کہ بایزید بستامی پوری دنیا کے اندر پورے بزرگوں کے سردار کیسے بن گئے، کیا وجہ تھی؟ ان کے جو شوہر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی لیکن شوہر کی ایک تمنا تھی کہ بایزید کہ جب بھی میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوگا اس کو عالم دین بنانا، اللہ والا بنا دینا، اللہ کی معرفت اس کے دل میں اتروا دینا۔ چنانچہ ان کے اہلیہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، جب بھی ولادت ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ ان کے اہلیہ اس حالت میں ہوئی اور اتفاق ان کے شوہر دنیا سے چل بسے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، بایزید بستامی۔ شوہر کی تمنا اور شوہر کا ارادہ دل میں محفوظ، ذہن کے اندر محفوظ، بس یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ کسی طرح بس اس کام کو انجام دلوا دے۔ چنانچہ وقت آیا، تھوڑا سا وہ بڑے ہوئے تو لے گئی اپنے محلے کے ایک استاد کے پاس، ایک عالم کے پاس، اور فرمایا کہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کو اس روئے زمین کا سب سے بڑا آدمی بنوا دوں، عالم بنا دوں، اللہ والا بنا دوں۔ اس کے لیے کیا شکل ہوگی؟ فرمایا کہ اس کے لیے ایک آسان صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کام کیا جائے کہ اس کو فلاں محلے کے اندر فلاں شیخ کے پاس لے جائیے اور وہاں لے آ کر اس لڑکے کو رکھوا دیجیے۔ چنانچہ کیا ٹھیک ہے، لے گئی، لے آ کے داخل کرایا اور اس استاد سے فرمایا کہ حضرت میں یہ چاہتی ہوں کہ جس وقت یہ لڑکا مکمل اللہ والا بن جائے، مکمل اللہ کی معرفت کو اپنے دل کے اندر سمو لے، اس وقت اس لڑکے کو واپس گھر بھیجیے گا، اس سے پہلے مت بھیجیے گا۔ چنانچہ ان کی والدہ نے یہ بات معاہدہ ہو گیا اور یہ شرط منظور ہو گئی کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد سے یہ لڑکا بس اب یہی رہے گا۔ چنانچہ ان کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو وہیں چھوڑ کر واپس تشریف لے آئی۔ بہت دن تک وہ لڑکا پڑھتا رہا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی چھوٹا بچہ رہے گا، تھوڑے دن کے بعد 2 4 5 دن 7 دن 8 دن کے بعد اس لڑکے کو ضرور اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی۔ جب ہم بھی پڑھنے گئے تھے تو ہم کو بھی بہت ماں باپ کی یاد آتی تھی، لیکن ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا، ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا، ایک انقلاب پیدا کرنے کی سوچ لے کر چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے پار کر۔ لیکن ان کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی یعنی ہم کو اماں کو دیکھنے چلنا۔ چنانچہ ایک دن اپنے استاد کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت جا رہے ہیں۔ استاد نے کہا کہ نہیں، آپ گھر نہیں جا سکتے، آپ کی اماں نے یہ شرط منظور کرائی ہے ہم سے کہ آپ کو واپس گھر نہیں بھیجنا ہے۔ کہ کب تک؟ کہ جب تک آپ مکمل عالم اللہ والا نہیں بن جائیں گے۔ کہا کہ حضرت چھوڑ دیجئے بس ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، نہیں جا سکتے۔ کہا کہ حضرت چھوڑ دیجئے۔ کہا اچھا ایک کام کرو تو تم کو چھٹی دے دیں گے۔ جو لڑکے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی شرط کو مان لیتے ہیں اگر ان کو گھر جانے کی چھٹی دے دی جائے۔ چنانچہ ان استاد نے کہا کہ دیکھو تم سناتے ہو روزانہ 2 پیج، آج تم سناؤ گے 3 پیج۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر جانے کی جب خوشی ہوتی تو 3 پیج یاد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ لڑکا بھی ایک دم اڑا کہ ٹھیک ہے 3 پیج سنا دیں۔ استاد تو اس سوچ میں تھے 3 پیج نہیں سنا پائے گا، اس کی شرط ختم ہو جائے گی، واپس جائے گا اپنے کلاس میں بیٹھ جائے گا۔ وہ لڑکا گیا، یاد کیا، رات بھر آرام سے محبت کے ساتھ، اور صبح استاد کی خدمت میں حاضر، حضرت سن لیجیے۔ چنانچہ استاد نے کہا سناؤ۔ جب سنانا شروع کیا، پورا جہاں تک سبق ملا تھا وہاں تک سنا دیا۔ استاد حیران، یار یہ کیسے ہو گیا؟ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز اس کا ساتھ دے رہی، اس بچے کو چھٹی بس اب دے دو۔ چنانچہ انہوں نے لڑکے کو چھٹی دیا اور فرمایا کہ دیکھو شام ہوتے ہوتے آپ کو مدرسے واپس آنا ہے، صرف آپ یہ دیکھیں کہ ماں کی اگر کردار اور ماں اگر اپنے آپ کو تہیا کر لے کہ سماج کے اندر انقلاب برپا کرنا، تو آج کے دور کے اندر بھی خواجہ اجمیری پیدا ہو سکتے ہیں اگر خواتین صحیح ہو جائیں۔ چنانچہ لڑکا اپنے خوشی خوشی جھومتے ہوئے گھر پہنچا پہلی مرتبہ،
اور جب گھر پہنچے جا کے دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو بڑے خوشی میں فرمانے لگے کہ اماں بایزید بستامی۔ اندر سے جواب ملتی ہے کہ میرا بایزید بستامی نہیں آ سکتا، میرا بایزید بستامی اس وقت آئے گا جب وہ ایک اللہ والا اللہ کی معرفت کو جب وہ دل میں اتار لے گا تب وہ واپس آئے گا۔ اور ایسے نہیں کہتی ہوں، یہ بات اس کے استاد نے مجھ سے کہلوائی ہے کہ ٹھیک ہے اسی وقت چھٹی دوں گا جب آپ کے بچے کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت مکمل طور پر پیوست ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے جو لڑکا 20 دن سے باہر رہا ہو، وہ دروازے پر جو جائے اور دروازے پر پہنچنے کے بعد اس کی ماں اس طرح کا جملہ صرف کہہ دے کہ میرا بایزید بستامی نہیں ہو سکتا، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ چنانچہ وہ لڑکا واپس روتے ہوئے مدرسے پہنچا۔ استاد نے بڑی محبت سے دیکھا کہ یار یہ لڑکا رو رہا ہے، فوراً گیا پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کچھ نہیں، کہ وجہ بتاؤ، کوئی راستے میں کوئی بات ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی؟ کہا استاد جی میں گھر گیا، گھر جا کر دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ بتاتا ہوں کہ بایزید بستامی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ میرا بایزید بستامی نہیں ہو سکتا، میرا بایزید بستامی اس وقت آئے گا جب وہ ایک اللہ والا بن جائے گا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس کی اماں ایک دم مضبوطی کے ساتھ قائم۔ چنانچہ لڑکے کو لے گئے، پڑھایا لکھایا، اور ایک وقت آیا کہ رات کے اندر خواب میں ان کے استاد نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی کو آج کے بعد سے اس کی پڑھائی مکمل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے کہ پورے روئے زمین پر سب سے بڑا وہ اللہ کا ولی ہے، اور جاؤ ابھی جا کر بایزید بستامی کو یہ خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ استاد گھبرا کے اٹھے اور ایک دم جب پہنچے ان کے کمرے کے اندر تو دیکھا بایزید بستامی رات کے تنہائی میں، رات کے تاریکی میں اللہ کے سامنے تہجد میں سر رکھے ہوئے سجدہ کر رہے۔ پیچھے استاد بیٹھ گئے۔ جب وہ سلام سے فارغ ہوئے تو دیکھا استاد ارے حضرت خیریت خیریت، لخت جگر بایزید بستامی کو قریب کرتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور اپنے بابرکت امامے کو بایزید بستامی کے سر پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بشارت دی ہے کہ آج کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت تامہ حاصل عطا کیا، آج کے بعد سے آپ کا سب کچھ بند، آپ خوشی خوشی اپنے واپس گھر جائیے۔ چنانچہ وہی لڑکا جو آج سے بہت دنوں پہلے اپنے گھر گیا تھا، اس کی ماں نے واپس کیا تھا، آج پھر وہی لڑکا اسی خوشی میں گھر جا رہا کہ ماں سے ملنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اپنا اٹھے، صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے استاد سے ملاقات کی، استاد سے ملاقات کر کے استاد کے پیشانی پر بوسہ دیا، خوشی خوشی پہنچے۔ آج جب گھر پہنچتے دروازے پر دستک دیتے، کھٹ 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 کھٹ، اندر سے پوچھا کون؟ آپ بایزید بستامی آیا ہوں۔ اندر سے ماں نے دروازہ کھولا، گلے سے چپکایا۔ اگر مائیں اور خواتین آج بھی سدھر جائیں تو ایک بایزید بستامی نہیں 1000 پیدا ہو سکتے ہیں، اور ماہ محرم الحرام کے اندر غلط رسمیں اگر خواتین چاہ لیں کہ یہ کام نہیں ہونا سماج میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی، حمایت ہوگی، تائید ہوگی، لیکن شرط ہے کہ خواتین اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کریں کہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔